नाज़रीन کرام، یقیناً بہت سے لوگ ہیں خوبصورت ہیں، لیکن موٹاپا ان کی جو ہے خوبصورتی کو گھرن لگا دیتا ہے، اور پھر یقیناً اس موٹاپے سے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس موٹاپے کی وجہ سے وہ نہ تو کہیں محفل میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ کسی جگہ میں زیادہ سفر کر سکتے ہیں، نہ کسی تنگ جگہ پر کہیں رش ہو وہاں پر وہ یعنی کہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے نہ تو وہ ٹوائلٹ کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھ سکتے ہیں، اور نہ وہ آرام سکون سے بات کر سکتے ہیں، یعنی کہ نہ وہ غسل کر سکتے ہیں صحیح معنوں میں۔ تو موٹاپا یہ یقیناً صرف اور صرف یعنی کہ دوسروں کے لیے بھی باعث تکلیف ہے، بلکہ وہ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی باعث تکلیف ہے۔ اور موٹاپا کیوں بڑھ رہا ہے، ہمیں اس طرف تو ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ ضرور ہے ہم روزانہ جب اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جب نئے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار باقی سب کو ٹھیک ہے، صرف یہ جو پیٹ کی تون ہے نا یہ آگے نکل گئی ہے، یہ صرف سارا کام خراب ہے، بس آئندہ سے جب نئے کپڑے پہنتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ آئندہ کے بعد نا میں نے جو ہے اپنی اس پیٹ کو جو ہے میں نے کم کرنا ہے، اور پھر روٹین ورک میں نہ ہم اپنے غذا کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں، اور نہ ہی اپنے جسم کو جو ہے وہ اس جسم کے حق کو ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جسم پھیلتا چلا جاتا ہے، اور یقیناً جب جسم پھیلتا چلا جاتا ہے، جب وہ اس قدر پھیل جاتا ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، دوست جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر خواتین میں ہیں تو اگر کوئی کسی خاتون کو اگر کوئی موٹی کہہ دے، یا اس کو کسی دوست کو کوئی موٹا کہہ دے، تو یقیناً پھر وہ ایک جو ہے معیوب محسوس کیا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ناظرین کرام ہم اپنی غذا کو بھی مینٹین کریں اور اپنی روٹین کو بھی مینیج کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہم موٹاپے سے بچ بھی سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو ہمارا جو یہ پیٹ بڑھ جاتا ہے اس سے بھی ہم انشاءاللہ بچ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام ویسے تو بہت سے میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ پیٹ بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹاپا جو ہے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ تصاویر دکھانا چاہتا ہوں۔ ان تصاویر کے ذریعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں آپ کو بظاہر کہہ دوں کہ بڑھا ہوا پیٹ کیسا ہوتا ہے، آپ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں ناظرین کرام کتنا خوبصورت انسان ہے، لیکن اپنے آپ کو سنبھالا نہیں، اپنے آپ کو مینیج نہیں کیا، تو اب پیٹ جو ہے وہ ایک ڈیزائن کی صورت اختیار کر گیا، ایک اضافی صورت، خود ایک طرف پیٹ ایک طرف۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کتنی اضافی چربی ہمارے جسم میں، کولیسٹرول کی زیادتی ہے، چربی کی زیادتی ہے، اور نہ تو بیلٹ آتے ہیں اور نہ ہی وہ پتلون جو ہے وہ صحیح طور پر آتی ہے، اور یہاں تک کہ پھر تو آرڈر پر ہی بنوانی پڑتی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں ناظرین کرام یہ پتلی کمر جو انسان بالکل جو ہے اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں، تو آج ان کے لیے انشاءاللہ یہ پروگرام بڑا مفید ہے۔ اب دیکھیں ناظرین کرام اس سے ہارٹ کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جب انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس سے دل کی تکلیف بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دل کی شریانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ موٹا شخص ہمیشہ بلڈ پریشر کی تکلیف کا شکار رہتا ہے، موٹا شخص ہمیشہ دل میں گھٹن کا شکار رہتا ہے، اور وہ یہ چیزیں ماشاءاللہ جو آپ کھاتے ہیں بڑے چسکے لے کر، یہ دیکھیں یہ جو ہے فرائز ماشاءاللہ بڑے گرم آئے ہیں، اور آپ نے جو ہے کیچپ ڈال کے کیچپ کھا رہے ہیں، جی یہ کیچپ یہ جو ہے یہ کیا بنتا ہے، کیسے آپ اس کو حیران ہوں گے۔ یہ دیکھیں یہ جو ہم شوگر جو ہمارے جسم میں بڑھتی ہے، یا ہمارے جسم میں فیٹ جب بڑھتا ہے، ہمارے جسم میں جب چربی کی زیادتی ہو جاتی ہے، تو ناظرین کرام پھر کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں، ہمیں خود بھی اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ کا کولیسٹرول لیول آپ ہائی رسک پر ہیں، آپ کی شوگر لیول ہائی رسک پر ہے، آپ بلڈ پریشر کے مستقل آپ کو یہ ٹیبلٹ لینے پڑے گی، آپ ابھی مستقل آپ کو شوگر کی گولی لینے پڑے گی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں ہو اب کوئی حکیم صاحب کوئی نسخہ بتا دیں، اب حکیم صاحب کوئی چیز بتا دیں، کوئی چیز جس سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو بھائی حکیم صاحب تو پھر بھی تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے، لیکن کیوں نہ اگر آپ ماشاءاللہ اس وقت 30 ہیں، کیونکہ جو ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے
وہ تو خاص شادی کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور شادی سے پہلے بھی شروع ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ بیگمات جو ہے خوب بنا کر کھانا کھلاتی ہیں تو ماشاءاللہ پھر تو ہے کہتی ہیں کہ چلے آج اچھا کھانا بنا ہوا ہے 2 روٹیاں اور ماشاءاللہ کھا لیں, تو ماشاءاللہ پھر جو ہے اور کھاتے بھی کب ہیں. ہمارے ایشین لوگ دن میں نہیں کھاتے, ظاہری بات ہے دن میں کام کاج میں ہوتے ہیں, شام کو آتے ہیں گھر میں. عموماً ہم یہاں ماشاءاللہ ہمارے ٹیکسی ڈرائیور ہیں جو ٹیکسی کرتے ہیں, ظاہری بات ہے بیٹھنے کا کام ہے, آفس ورک ہے تو وہ بیٹھنے کا کام ہے, کوئی ایسا کام تو ہے نہیں گنتی بیلچے کا جو آپ کھدائیاں کریں اور محنت کریں, سب بیٹھنے کا کام ہے. چہل قدمی ہے ہی نہیں, گاڑیاں 1-2 ہیں, ہم نے 2 قدم پہ بھی جانا ہو تو ہم نے گاڑی ڈرائیو کر کے جانا ہے, ہم نے پیدل نہیں چلنا ہے کیونکہ ہم نے ایک قسم کھائی ہوئی ہے. جب ہم یہ سب کچھ اپنے ساتھ کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ اپنے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنے ساتھ ظلم نہ کریں بلکہ جو ہے اپنے یہ دیکھیں ناظرین کرام, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ماشاءاللہ آپ چسکے لے کر کھاتے ہیں. یہ کرپس کھا رہے ہیں, آپ کیا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ کرپس کھا رہے ہیں مختلف قسم کے, آپ یہ چٹپٹی تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ آپ یہ چیز کھاتے ہیں, یہ پاستے وغیرہ کھاتے ہیں. یہ پاستے وغیرہ کے اندر اگر آپ بہت زیادہ چیز وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ نقصان دہ. بوائل رائس یہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. یہ جو ہے آپ کو جو ہے موٹے شخص کو بوائل رائس سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں آپ کے جسم کی جو شریانیں ہیں, دل کی شریانیں ہیں, یہ باقی ان کے اندر چربی جب بڑھ جاتی ہے تو وہ بلاکیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں خون پھر وہاں گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ پیزے کھاتے ہیں آپ, یہ جو اس کے اوپر کیچپ لگا ہوتا ہے, یہ آپ کو کیچپ بھی آپ کو موٹا کرتا ہے, اس سے بھی بچیں آپ, کوشش یہ کریں. اب یہ دیکھیں ناظرین کرام, اس کے ساتھ ساتھ یہ میٹ کا زیادہ استعمال بھی آپ کو, اس کا یہ مطلب نہیں آپ بالکل بھی نہ استعمال کریں, بالکل استعمال کریں لیکن زیادہ استعمال نہ کریں. یہ بھی آپ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے. اور اسی طرح تلی ہوئی چیزیں آپ نے پرہیز کرنی, زیادہ پکوڑے نہیں کھانے, سموسے نہیں کھانے, زیادہ تلے ہوئے کباب نہیں کھانے, تلے ہوئے آپ نے چرغے نہیں کھانے, اور اسی طریقے سے گرل کھا سکتے ہیں آپ. اسی طریقے سے دیکھیں اب ہمارے جسم میں جو خون کے ساتھ جو ہے یہ چربی ہے, اب یہ دیکھیں یہ چربی, یہ کولیسٹرول, یہ ہمارے جسم میں جب آنتوں میں چلی جاتی ہے آگے ہو کر, اور پھر اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں. جب کولڈ ڈرنک کا بھی استعمال کرتے ہیں تو خوب جا کر اندر یہ جم جاتی ہے, اور یہ جب جم جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب تو آپ کا بائی پاس کرنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں قاری صاحب کوئی دعا بتا دیں جس کو جو ہے ہم پڑھا کریں دل کی شریانیں کھل جائیں. بھائی دعا بھی موجود ہے, دوا بھی موجود ہے, لیکن سب سے بہتر پرہیز ہے. ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے بھائی پرہیز 1 سال, علاج 1 مہینے, پرہیز 1 سال. ہم یہاں کیا کہتے ہیں, اور جی حلوے کی پلیٹ ہے وہ بھی لیا, 1 گولی اور کھا لیں گے شوگر کی, ہاں ہم دبا کر جو ہے وہ چرغے کھائیں گے, دبا کر جو ہے وہ گرل کھائیں گے, اس کے بعد کہیں گے کہ یار بلڈ پریشر پتہ نہیں کیوں ہائی ہو رہا ہے. بھائی یہ ہمیں جو کھایا تو وہی ہمیں تو ہائی تو کرے گا نا. اور پھر برائلر کھاتے ہیں, برائلر جو مرغی ہے یہ تو آپ کو مستقل بلڈ پریشر کا مریض بنا دیتی ہے. جو زیادہ برائلر کھانے والے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھیں, ان کا سب سے زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. ان کو اپنے جذبات ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے, ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہم کیا رہے ہیں. تو اس لیے ناظرین کرام آج آپ نے انشاءاللہ العزیز, ایک تو آپ بہت سی باتیں میں نے یہ اس لیے کی, یہ تنقیدی ایک جائزہ تھا اپنے معاشرے کے اندر کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اپنے بڑھے ہوئے پیٹ کے ذمہ دار کون ہیں, کوئی اور نہیں, آپ کی گھر والی نہیں ہے, آپ خود ہیں. آپ اپنے جو ہے اپنے جان کے ساتھ ظلم نہ کریں بلکہ اپنی جان کو وقت دیں.